الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله اپنے فائدے کے لیے جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے آگے بھیجو گے وہ تمہیں اللہ کے ہاں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کیا کرتے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کل کے درس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اہل کتاب اہل ایمان سے حسد رکھتے ہیں۔ اس حسد کے متعلق ایک ہدایت یہ دی گئی کہ بھئی آپ نے فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، اپنے کام میں لگو، کسی کے حسد کی پرواہ نہ کرو، کام میں لگو۔ کس کام میں لگیں؟ تو آج کے درس میں یہ بات آئی، آپ نماز کو قائم کرو، اللہ کی یاد کے اندر مصروف رہو، اپنے آپ کو مثبت سرگرمیوں کے اندر مصروف رکھا کرو۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں جو جتنا مصروف ہوتا ہے وہ اتنا محفوظ ہوتا ہے۔ جو آدمی نیکی کے کاموں میں جتنا اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے وہ برائیوں سے اتنا ہی محفوظ ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ، ہمارے استاد حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث تھے، وفات پا گئے۔ ایک مرتبہ سبق میں ارشاد فرما رہے تھے، فرمانے لگے بھئی صبح سے لے کے رات تک اللہ پاک نے ہمیں نیکی کے کام میں اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ گناہ کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اتنی مصروفیت دینی ہے، نیکی کے کاموں کی ہے کہ گناہ کا وقت نہیں ملتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں بہت مصروف رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی تھا، اسے ایک تحقیق کا شوق چڑھا۔ ہمارے یہاں بھی مختلف تحقیقات ہوتی رہتی ہیں۔ وہ تحقیقی ایک سروے کر رہا تھا، اس سروے میں وہ ہر نیک بندے سے ملتا تھا اور اس سے پوچھتا تھا اگر یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہو، آپ کو پتہ چل جائے تو آپ آج کیا کریں گے؟ تو اس کے جواب میں جو بندہ جو جواب دیتا وہ لکھ لیتا۔ بالفرض اگر آپ کی زندگی کا آج آخری دن ہو، آپ آج کیا عمل کریں گے؟ ہر بندہ بتاتا، وہ لکھ لیتا۔ عبد الرحمن ابن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا بالفرض اگر آپ کی زندگی کا آج آخری دن ہو، آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا جو روز کرتا ہوں وہی کروں۔ کہا کہ زندگی کا آخری دن ہوگا اور وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے ہیں؟ فرمایا میرے معمولات پہلے ہی بہت ٹائٹ ہیں، اس میں اور کسی کی گنجائش نہیں۔ ہم پہلے ہی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کے ہی گزار رہے ہیں۔ ہم پہلے سے ہی اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کر ہی گزار رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگو، اقامت صلاۃ کی صفت پہ آئیں اور آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی حساب کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے جس میں عمومی طور پہ ابتلا پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، حساب کر کے نہیں دیتے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، حساب کر کے نہیں دیتے۔ کہنا یہ ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ مختلف اوقات میں خرچ کرتے ہی رہتے ہیں۔ چھوی دو چیزیں الگ الگ ہیں، نفل صدقہ الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے۔ آپ نفلی صدقہ اور زکوٰۃ کو خلط ملط نہ کیجیے۔
آپ جب دیتے ہیں مختلف لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، مانگنے والا آیا اس کو دے دیا، کسی غریب کو دے دیا، کسی کو راشن، تو یہ آپ کی نیت پہ مدار ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جب دے رہے تھے تب نفلی صدقے کی نیت تھی، اور جب زکوٰۃ دینے کا موقع آیا تو آپ نے کہا ہم دیتے ہی رہتے ہیں۔ بھی جو چیز آپ دیتے رہتے تھے وہ تو تھا نفلی صدقہ، مطالبہ ہے اب آپ سے زکوٰۃ کا، اور وہ بلا حساب نہیں ہے، وہ تو کس سے ہے؟ حساب سے۔ مال کا 40واں حصہ، 40واں حصہ کیا ہوتا ہے؟ مال کا 2.5%، 2.5%۔ ایک صاحب سے ہم نے عرض کیا کہ زکوٰۃ حساب کے ساتھ ہوتی ہے، تو انہوں نے بڑی عجیب بات آگے سے کی، کہتے ہیں مولانا صاحب جب اللہ پاک مجھے بے حساب دے رہا ہے تو میں کیوں حساب لگا کے دوں؟ میں نے کہا بھئی یہ تو تیرا اپنا فلسفہ ہے نا، یہ تو تیری اپنی ایک سوچ ہے۔ اللہ جب مجھے بے حساب دے رہے ہیں تو میں بھی بے حساب۔ میں نے کہا بھئی وہ نفلی صدقات میں ہے، بے حساب دو، جو فرض جس طرح اترا ہے اس فرض کو جس طرح پورا کرنے کا حکم ہے اس کو ویسے ہی پورا کریں گے۔ زکوٰۃ کو تو حساب لگا کے ادائیگی کا حکم ہے، تو اس کو تو حساب لگا کے ہی ادا کریں گے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو اور حساب لگا کر ہو، کتنی ہمارے ذمہ بنتی ہے اتنی ادائیگی اس کی جائے، اور مستحقین تک پہنچانا، مستحقین تک پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والوں کو تلاش کرتا تھا خود جا کے، کہ میری زکوٰۃ کہیں کسی صحیح مصرف میں لگ جائے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے، زکوٰۃ لینے والے زکوٰۃ دینے والوں کو بیچارے تلاش کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں تلاش کی ذمہ داری زکوٰۃ لینے والے کی نہیں ہے، زکوٰۃ دینے والے کی۔ فریضے کی ادائیگی تو اس کی ہو رہی ہے، مستحقین کی تلاش تو یہ خود کرے، خود پہنچے ہر ایک کے در پہ جو مستحقین ہوں، محتاج ہوں۔ اور اللہ ساتھ فرما رہے کہ تم جو بھی نیک عمل کرو گے اپنے نفع کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا۔ تم نیکی کر کے بھول جاؤ گے، لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ نہیں بھولیں گے۔ تم نیکی کر کے بھول جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے، وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ بندے کو دنیا ہی میں نیکی کا صلہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا جا رہے تھے روڈ پہ بس اللہ نے بچا لیا 19-20 ہوا، وہ انسان کی کوئی نیکی ہی سامنے آتی ہے۔ 1122 کے ایک ڈرائیور فیصل آباد کے، ایک نوجوان ان سے کہنے لگا آپ کوئی اپنی زندگی کا عجیب واقعہ سنائیں۔ اس نے کہا ہمارا ہر واقعی عجیب ہی ہوتا ہے، ہم ایسی جگہوں پہ پہنچتے ہیں، پھر بھی کہتا چلو ایک سنا دیتا ہوں۔ گٹ والا روڈ پہ کہتا ڈیوٹی چل رہی تھی، کال آئی، رات کا وقت تھا، ہم جب گئے تو کہتے ایک خاتون ڈرائیور وہ درخت کے ساتھ ٹکرائی گاڑی۔ تو کہتا ہم حادثات پہ پہنچتے رہتے ہیں تو ہمیں گاڑی دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہوگا۔ کہ جب میری پہلی نظر پڑی نا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس گاڑی میں جو کوئی بھی تھا نا بچا نہیں ہوگا۔ خیر کہتے جب ہم نے جا کے لائٹیں وغیرہ لگائیں دیکھا تو گاڑی کے اندر ڈرائیونگ سیٹ پہ خاتون بیٹھی ہے، بڑی سہمی ہوئی ہے، بڑی سہمی ہوئی ہے۔ کہتے ہم نے اس کو نکالا بڑی مشقت کے ساتھ، اس کو جوس پانی پیش کیا، فرسٹ ایڈ دی، تو دیکھا کہ اس کو ہوا کچھ نہیں ہے، صرف گھبراہٹ ہے، گھبرا جاتا ہے انسان حادثات میں۔ کہتے میں نے یہ بات پوچھی کہ یہ جو موقع ہے نا، جو ایکسیڈنٹ کی صورتحال ہے، جو گاڑی کی صورتحال ہے، اس میں انسان کا بچنا ممکن نظر آ نہیں رہا تھا، اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔
یہ آپ کی کوئی نیکی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو ایسے حادثے میں بھی محفوظ فرمایا ہے۔ تو وہ کہتے بڑے سوچ کے کہنے لگی میرے پاس کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ آج تک نہ میں نے اپنے ورکروں میں سے کسی کی تنخواہ کبھی لیٹ نہیں کی ہے۔ میں دودھ والے کو بھی پیسے 2-4 دن پہلے ہی دے دیتی ہوں۔ حدیث پاک میں نا آتُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ عَرَقُ، مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی دے دو۔ تو جو نیکی ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ اس نیکی کا صلہ دکھاتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے گھر کے اندر سامان کوئی نہیں تھا، چھوٹا سا گھر، مختصر سامان۔ ایک صاحب ملنے گئے تو کہنے لگے حضرت یہاں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس، یہ 2-4-6 چیزیں رکھ کے آپ بیٹھے ہوئے۔ کہا ہاں ہاں اصل میں یہ ہمارا ایک اور گھر ہے، وہاں پہ بہت سامان ہے۔ بھائی وہ کون سا؟ وہ ایک جگہ ہے، ہم نہ وہیں بھیجتے رہتے ہیں، ادھر رکھتے ہی نہیں۔ کہا کہ وہ کون سا گھر ہے؟ تو آیت پڑھی وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، وہ گھر نہ ہم جنت میں بنا رہے ہیں۔ تو یہاں سے اعمال کر کر کے بس وہیں بھیجتے رہتے ہیں، یہاں کے لیے نہیں کچھ جمع کر رہے، یہاں کے لیے کچھ جمع نہیں کر رہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو اپنے نفع کے لیے تم نیکی کے کام کرو گے، جب تم اللہ سے ملو گے تو وہ اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، محفوظ پاؤ گے، اور اس پہ تمہیں تمہارا اجر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اچھے نصیب عطا فرمائے، اچھا مستقبل نصیب فرمائے۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اكفنا عن حلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سوءك. حسبنا الله